الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها صدق النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، ثروت بے ثروتا، اے قوت بے قوتا، اے پناہ بے کساں، اے غمزدہ امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل قبا امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، مرتبہ آقا کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین طہ و یاسین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کو وصال فرمائے ہوئے ابھی 102 سال ہو رہے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں، آپ کو اپنے بھی اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں اور بیگانے بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ جسے دنیا سنیت اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا محسن، اپنا مقتدی تسلیم کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ایک سچے عاشق رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت فرمانے والے اور سرکار کے عشق میں فنا ہونے والے وہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کی ذات ہے، جنہوں نے اپنے کلام کے ایک شعر میں خود ہی فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے وصال کی تاریخ ہے، اور امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان نے ہر طریقے سے دین و سنیت کی خدمت کو انجام دیا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو 55 سے زیادہ فنون میں مہارت حاصل تھی اور مہارت تامہ حاصل تھی۔
امام اہل سنت اگر کسی مسئلے پر قدم اٹھاتے ہیں تو کتابیں لکھتے چلے جاتے ہیں. اپنی 67 سالہ زندگی 67 ایئرس میں امام اہل سنت نے وہ کارنامہ انجام دیے کہ دنیا حیران ہے، ہر کوئی پریشان ہے کہ اتنی کم عمر میں امام احمد رضا نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا. سوچنے کی بات ہے. ذہن کو کبھی جب ہم امام احمد رضا کی طرف دوڑاتے ہیں تو ہمارا ذہن بھی جواب دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. جب امام احمد رضا کی تصنیفات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، 1000 سے زائد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کتابیں ہیں، اور ایسی کتابیں کہ جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سر العزیز جہاں ایک مایہ ناز عالم دین تھے، وہیں پر آپ ایک اچھے خاصے شاعر بھی تھے. کہا جاتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. امام احمد رضا نے جس طرف اپنے قدم کو بڑھایا ہے، جس طرف اپنے قدم کو بڑھایا ہے، اس میں بالکل دریا بہاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ نے جب نعت و منقبت کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا تو عشق میں لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اعلیٰ حضرت جب غوث اعظم کی شان میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا جود و واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے کلام کا لکھا ہوا شعر یا تو قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، یا حدیث پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، یا آیت قرآنی کی تفسیر ہوتی ہے، یا حدیث مصطفیٰ کی تشریح ہوتی ہے، یا صحابہ اکرام کے طریقے کو بیان کرتے ہیں، یا بزرگان دین کے کوئی قول یا کسی طریقے کو امام احمد رضا اپنی شاعری میں بیان فرماتے ہیں. حفیظ جالندھری یہ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، بہت بڑا شاعر تھا یہ ملک ہند کا. یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے عشق کے تعلق سے اور شاعری کے تعلق سے لکھتے ہیں. امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ حفیظ جالندھری کی نظر میں مشہور شاعر حفیظ جالندھری لکھتے ہیں ان کے قلم سے لکھی چند نعت نے میرے قلب میں محبت حضور کی روشنی میں توانائی بخشی، میں ان کو عشاق رسول کے زمرے میں صفحے اول پر دیکھتا ہوں. اللہ. حفیظ جالندھری جیسا شاعر جو ایک اچھا خاصا شاعر تھا، اچھے خاصے جو شاعر تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان ان کے قلم سے لکھے ہوئے چند نعت نے میرے قلب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں توانائی بخشی، میں ان کو عشاق رسول کے زمرے میں صفحے اول پر دیکھتا ہوں. اللہ. اسی طریقے سے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ابوالکلام آزاد کی نظر میں، ابوالکلام آزاد
امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان ایک سچے عاشق رسول گزرے ہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے توہین نبوت ہو۔ اللہ، یہ ابوالکلام آزاد کی نظر میں امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ہیں۔ اور بھی ایسی بہت ساری باتیں جو امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے تعلق سے کہی جا سکتی ہے اور بیان کی جاتی ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کو ملک ہند، ملک عجم کے ساتھ ساتھ ملک عرب کے علماء نے بھی مجدد تسلیم کیا ہے۔ جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی، وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں سنی اور جو باتیں میں نے معلوم کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں، یعنی ہر 100 سال میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اللہ تبارک و تعالی کے دین میں نکھار پیدا کر دے۔ ذرا سوچیں، ہم 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کو عرب و عجم کے تمام علماء نے تسلیم کیا ہے۔ اعلی حضرت کی تصنیفات آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ کیسی اور کتنی دلائل کے ساتھ امام احمد رضا نے سوالوں کے جواب پیش فرمائے ہیں۔ بات آئی تھی، سوال کیا گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دافع البلا نہیں ہے، یعنی بلاؤں کو دفع فرمانے والے نہیں ہیں۔ اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان اپنے عاشقانہ انداز میں جب قرآن اور حدیث کی روشنی سے لکھتے چلے جاتے ہیں تو پھر کہنا یہی پڑتا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں الامن والعلا کتاب لکھی اور اس بات کا صحیح طریقے سے سختی کے ساتھ رد فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ایک مایہ ناز شخصیت کا نام ہے، اور کہنے والوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت لائبریری نہیں، اعلیٰ حضرت عالم نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت علم کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ایک سراپا لائبریری کا نام ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اللہ، دوسرے حج کرنے کے لیے جب میرے امام مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے، مسئلہ چھڑا تھا علم غیب مصطفیٰ کا۔ تمام علماء حیران ہیں، بڑے بڑے بحر العلوم، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عالم دین جو ملک عرب میں مشہور و معروف تھے، دلائل دے دے کر کے پریشان، لیکن یہ فتنہ بڑھتے پہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ امام اہل سنت ملک ہند کی سرزمین سے جب ملک عرب تشریف لے گئے اور مکۃ المکرمہ جیسے ہی پہنچے، وہاں معلوم ہوا کہ ملک ہند سے ایک شخص آیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کو علم غیب سے منسوب کرتا ہے۔ اللہ، اتنا سننا تھا، تمام لوگ پہنچے میرے امام کی بارگاہ میں، اور جیسے ہی پہنچے کہا آپ کا یہ کہنا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں الحمدللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ کہا اس مسئلے میں ہم بہت پریشان ہیں، آپ اس مسئلے کا جواب دے دو، طبیعت خراب ہے۔
किताबें नहीं हैं, हज करने के लिए गए हैं, किताबें कहाँ ले जाओ। ऐसे ही पहुँचे हैं, तबीयत ख़राब, इमाम कलम उठाते हैं, कागज़ उठाते हैं। बड़े शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान साथ में हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, और ऐसा लिखते हैं कि अल्लाह बात, जो आयत, जो दलील पेश कर रहे हैं, अगर उसमें कोई एतराज़ होता है तो इमाम लिख देते हैं, इस एतराज़ का जवाब आगे होगा। सुभान अल्लाह, इमाम ने लिखा, इस एतराज़ का जवाब आगे होगा, इस एतराज़ का जवाब आगे मिलेगा। बहरहाल इमाम ने किताब लिखी, अद-दौलतुल मक्किया बिल-माद्दतिल गैबिया। आला हज़रत ने वो किताब लिखी। जब उलमाए हरमैन तय्यबैन ने उस किताब को देखा तो कहते हैं कि इसमें तो दलाइल के अंबार लगा दिए गए। हमने ऐसी किताब इतनी ज़बरदस्त लिखी हुई हमारी नज़रों के सामने नहीं आई, दलाइल के साथ, हर चीज़ के साथ। आप देखें, इमाम दोनों हाथों से अद-दौलतुल मक्किया लिखते हैं, जिसमें शायर ने कहा कि जिसने मक्के में लिखी किताबे हुदा, दाएं थे मुस्तफ़ा बाए गौसुल वरा, और कहा कि लिखो प्यारे अहमद रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वो इमाम अहले सुन्नत, लेकिन देखो मुस्तफ़ा जाने रहमत से कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे। बस ये मेरी आखिरी बात, कितनी मोहब्बत थी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कितना प्यार फरमाया करते। आज मेरे इमाम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, वो हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं, इमाम अहले सुन्नत। वो ना होते तो ना जाने हम मुल्क हिंदो पाक के लोगों के ईमान का क्या होता। नए नए फितने उजड़ रहे थे, आ रहे थे वजूद में। कभी अहले हदीस का फितना, कभी अहले कुरान का फितना, कभी वहाबियत का फितना, कभी देवबंदियत का फितना, कभी कादियानियत का फितना, कभी चकड़ालवी का फितना। नए नए फितने वजूद में आ रहे थे। तने तन्हा मेरा इमाम तने तन्हा खड़ा था और बस बारगाह मुस्तफ़ा से ये कहता था, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, आका तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। इमाम अहमद रज़ा की ये दुआ बारगाह मुस्तफ़ा में और बारगाह रब्बे जुल जलाल में कबूल होती है। और इमाम अहमद रज़ा का नाम, इमाम अहमद रज़ा का काम आज तक के दुनिया सुन्नियत में रवां दवा है, आज तक के दुनिया सुन्नियत में चल रहा है। अरे अपने तो अपने, गैर भी अगर जब बात नहीं हो पाती है पूरी तो इमाम के फतवा रज़विया को उठा लेते हैं, फतवा रज़विया से वो चीज़ तलाश किया करते हैं। बहरहाल इमाम का हाल ये था, इश्क के मामले में तन्हा मेरे इमाम हैं। लोग मुखालिफीन हर दौर में हुआ करते और मेरे इमाम ने मुखालिफीन की तरफ जहन नहीं दौड़ा, बल्कि उनका तो मिशन ये था कि हर इख्तिलाफ का जवाब काम है। मेरे इमाम का मिशन ही ये था, जिस मिशन को मेरे इमाम के बाद हुजूर सैयदी हाफिज़ मिल्लत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने लेकर के चला। हर मुखालिफत का जवाब काम है, ज़मीन के ऊपर काम है, ज़मीन के नीचे आराम। ये मिशन मेरे इमाम के दिए हुए थे। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान को लोग बुरा कहा करते थे, खतूत भेजा करते थे गलत गलत लिख करके, और जगह जगह पर बुराइयां हुआ करती थी। तो मेरे इमाम कहते थे, अरे कहने दो, कहने वालों को क्या है, जो कहना है कहने दो। जितने देर अहमद रज़ा को बुरा कहेंगे उतनी देर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बुराई से तो वो बचेंगे। उन्हें तो बुरा नहीं कहेंगे, मेरे आका के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे कहेंगे कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह, और हकीकत है
امام نے الامن والعلا کے اندر ایک حدیث پاک لکھی، الامن والعلا کے اندر ایک حدیث پاک لکھی امام نے کہ جب کوئی شخص، اس حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی شخص حق بات پر اتر آتا ہے اور حق بات بیان کرتا ہے تو اگر کوئی اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول اس کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث میرے امام نے الامن والعلا کے اندر لکھی۔ یہ اسی طریقے سے خطوط آیا کرتے تھے، خط آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک خط آیا، مریدین بیٹھے ہوئے تھے امام کی بارگاہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خط کھولو، کھولا گیا، خط کھول کر کے وہ لوگ پڑھتے ہیں، جیسے ہی پڑھا گیا ہے فوراً ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور یہ خط آیا کہاں سے، کس نے بھیجا ہے، ذرا آپ بتائیے، کس نے بھیجا ہے آپ بتائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاموش، اور پھر اندر گئے، جا کر کے جس میں آپ خط رکھا کرتے تھے وہ خط کا ڈبہ لے کر کے آیا، اور وہ ڈبہ لے کر کے آئے اور اس میں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے تم غصے کا اظہار کر رہے ہو، لیکن ان کو ذرا پڑھو تو اس میں کسی نے لکھا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے مجدد ہیں، آقا ہم پر کرم فرما دیجیے۔ اس طریقے کی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی۔ تمام لوگ خوش ہوئے، کہا وہ ایک نے اگر غلط لکھا ہے تو تم اسے مارنے کے لیے اور اس کو دھمکانے کے لیے تیار ہو گئے، انہیں کیا انعام دو گے؟ اللہ سوچے کہ امام کا مشن کیا تھا۔ امام کا مشن صرف یہی تھا، کام دین و سنیت پر ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی ذات مکرمہ اور ذات مقدسہ بہت عظمت والی اور برکت والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ تبھی امام فرماتے ہیں اس آیت کے تحت امام احمد رضا نے اپنی پیدائش کا سن نکالا تھا، اور پھر امام فرماتے ہیں عشق ہو تو ایسا عشق ہو یار، کیا فرماتے ہیں امام معلوم ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میرا سینہ چیرا جائے اور سینہ چیر کر کے میرا دل نکالا جائے اور دل نکالنے کے بعد اس دل کو کاٹا جائے تو ایک طرف لا الہ الا اللہ ہوگا، دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے امام۔ بہت ساری باتیں ہیں امام کے تعلق سے، تو جتنا بولا جائے اتنا کم، بہت بڑے ہمارے محسن ہیں۔ آج ان کا احسان ہم پر بھی ہے اور وہابیت پر بھی ہے، اور ہر کسی پر ہے امام کا احسان، ہر کسی پر ہے۔ بڑے بڑے لوگ امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور امام احمد رضا کی بارگاہ وہ مایہ ناز بارگاہ ہے کہ جس کا کوئی انداز نہیں۔ آپ نے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اہل بیت اطہار سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں امام، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام احمد رضا نے جہاں قدم اٹھایا ہے وہیں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آخری میں یہ بات کہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے عاشقوں اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے میرے عزیزوں اور دوستوں، پیارے بھائیوں، سامعین، اور اس کلپ کو سننے والے میرے معزز بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان مصطفیٰ جان رحمت کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان غوث اعظم کی عنایت ہے، غریب نواز کی کرامت ہے، مخدوم اشرف کی نظر کرم ہے،
جملہ بزرگان دین کے فیضان کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان نے جس طرف قدم اٹھایا ہے دریا بہائے ہیں، قلم اٹھایا ہے دریا بہائے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے امام کی جو وصیت تھی، جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا دین اور ایمان تمہیں اگر معلوم کرنا ہو تو میری کتاب سے میرے دین اور ایمان کو معلوم کریں۔ آج ضرورت ہے ہمیں ہمارے امام کی دی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کی اور ہمارے امام کے دیے ہوئے مشن کو آگے بڑھانے کی۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے جو دین و سنیت کی ترویج و اشاعت کے لیے جو نکات بیان کیے، ان نکات پر بھی ہم کام کرنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس جگہ پر تحریروں کے ذریعے کام کرنا ہو اس جگہ پر تحریروں کے ذریعے کام کریں، جس جگہ پر تقریروں کے ذریعے کام کرنا ہو اس جگہ پر تقریروں کے ذریعے، جس جگہ پر درس کے ذریعے کام کرنا ہو درس کے ذریعے، جس جگہ پر مناظرے کے ذریعے کام کرنا ہو مناظرے کے، اور اسی طریقے سے اور بھی نکات میرے امام نے بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں میرے دیے ہوئے امام کے مشن پر بالخصوص مجھے اور تمام لوگوں کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم